الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ یہ موضوع ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہی شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ان کے بارے میں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ شہید کیسے شہید بنتا ہے؟ یاد رکھو، شہید وہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہوا حالت ایمان پر ہی وہ قتل کیا گیا، وہ شہید ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جس مصطفیٰ کا امتی مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، وہ امتی تو زندہ ہے، کیا وہ نبی زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ نبی زندہ نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا حدیث پاک، اس کو ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی، مستدرک حاکم، تمام محدثین نے نقل کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود پر گواہی دی جاتی ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اسی وقت مجھ پر پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ درود سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ یا رسول اللہ، آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، پھر بھی اسی طرح ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کھائے، لہذا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور قرآن یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق۔ حضور فرماتے کہ نبیوں کے جسم زمین پر حرام کر دیے، لہذا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سن لیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ دو حدیثیں، حضور فرماتے ہیں انبیاء کو قبر میں رزق ملتا ہے تو رزق زندوں کو ملتا ہے۔ دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو نماز بھائی مردے تو نہیں پڑھتے نا، نماز تو وہی پڑھے گا جو زندہ ہوگا۔ تیسری حدیث سن، مسلم شریف کی 6157، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، شب معراج کی بات حضور کر رہے ہیں، تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے اس طرح کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں سرخ ٹیلے کے پاس قبر موسیٰ سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے
अपनी मुबारक आंखों से देखा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं खड़े होकर, तो मेरा मुस्तफ़ा क्यों नहीं पढ़ सकता। इसलिए इन दो अहदीस और कुरान पाक की ये जो मैंने आयात मुक़द्दिसा पढ़ी, और ये बात याद रखो, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कानून कुदरत के मुताबिक एक बार वफात तारी हुई। वो कानून कुदरत एक लम्हे के लिए मौत, लेकिन उसके बाद उन्हें हयात जादीवानी अजीम जिंदगी अता फरमा दी गई। और उलमा इकराम ने शुहदा की हयात से भी अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात पर इस्तिदलाल फरमाया है। और इसी तरह फरमाया कि आम लोगों के लिए अजाब व सवाब कब्र से साबित है, तो फिर इससे अंबिया की हयात कबूर क्यों नहीं साबित। यानी फरमाते हैं, जिस तरह ये कहते हैं कि कब्र में मोमिन के लिए वहां सवाब और मोमिन के लिए जन्नत की खिड़की खुलेगी और काफिर के लिए अजाब होगा, तो अजाब ढांचे को थोड़ा होगा, वो जिस्म जिंदा होंगे तो होगा ना। तो कहते हैं अगर एक आम बंदे के लिए ये चीज मौजूद है, तो फिर अंबिया अपनी कब्रों में क्यों नहीं जिंदा। तो इसलिए आज के इस दरस में जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो ये कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला।